اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اب ان کی ایک ایسی عشق والی عادت تھی اور ان کو پتا تھا کہ ایمان مضبوط کیسے کرنا ہے. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، جب کسی دیہاتی کو دیکھتے تھے نا جو دور سے آیا ہے، تو اس کو کہتے آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو کہتا میں نے زیارت نہیں کی. بولے بیٹھو میں آپ کو نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں، پیارے آقا کی باتیں بتاتا ہوں، نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں. اب سوال ہے کہ یار ایک دیہاتی ہے، دور سے آئے، پہلے نماز سکھائیں، پہلے قرآن سکھائیں، پہلے سنتیں سکھائیں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے سافٹ ویئر کون سا ڈالنا ہے، وہ عشق رسول کا سافٹ ویئر ڈالنا ہے. یہ نبی پاک سے محبت کر لے گا نا، پھر نمازی بھی بن جائے گا، پھر قرآن بھی پڑھے گا، پھر یہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا. اور جناب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کر رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک سے جب دلی رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا تو ایمان پختہ ہو جائے گا. ایمان جتنا پختہ ہوگا نیکیوں میں دل بھی لگتا ہے، آدمی جنت کے راستے پر بھی چل جاتا ہے. تو محبت رسول ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو نبی پاک کی باتیں بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں، ان کے معجزات بتائیں، ان کی خوبصورتی بتائیں، ان کے کمالات بتائیں. ہاں، ان کا دل نبی پاک سے محبت سے بھر دو. آپ عاشق رسول بن گئے نا، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو یہ ہے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عشق رسول بڑھائیں کیسے؟ محبت رسول ہم کیسے اضافہ کریں؟ اس کا بھی علماء نے طریقہ بتایا کہ بڑی پیاری بات بتائی کہ سب سے پہلے تو قرآن میں جو رب نے نبی پاک کی شانیں بیان کی ہیں نا، قرآن نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، جس طرح نبی پاک کی شان. آپ دیکھیں، میں کوشش کر رہے ہیں ہم جمعے میں بھی ہم نبی پاک کے بہت سارے اوصاف قرآن سے سمجھتے ہیں. تو قرآن سے جب آپ نبی پاک کی شان پڑھتے ہیں نا تو عزت، تعظیم، محبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں. اس کی کتابیں ماشاءاللہ مل جاتی ہیں. اب ہمیں کہیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوتی ہیں. پھر درود پاک کی کثرت درود. یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے کس سے زیادہ محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا. کسی دوست سے بہت محبت ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا. کسی کو اپنے والد سے محبت ہے، اپنی والد کا ذکر کرے گا. یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے. سچ بتاؤ، کیا عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں چلنا چاہیے نبی پاک سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یار یہ جب دیکھو پیارے آقا کی باتیں کرتا ہے، جب دیکھو ان کا نام لیتا ہے، جب دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے. یہ ہونا چاہیے. ذکر رسول سے زبان تر رکھیے، یہ آپ کے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں. بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ جانے کس کس کی جو ہے نا بایوگرافی اور کس کس کی ہسٹری کو پڑھا ہے. نہیں پڑھا تو نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مکی زندگی کیسی تھی، ان کی مدنی زندگی کیسی تھی. واللہ آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کی پوری لائف کو پڑھ لیں، سیرت رسول کو پڑھ لیں، آپ دیوانے ہو جائیں گے. آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. میں آپ کو بہت ساری کتابیں، ہزاروں، بلکہ سچی بات یہ صدیاں ہو گئی نبی پاک کی سیرت لکھی جا رہی ہے، مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں، یہ بھی کمال ہے. پیارے آقا کے اوصاف کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کی تعریف میں، ان کی شان میں 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، مگر بات پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک چیپٹر بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کا. پلیز سیرت پڑھیے. تو میں ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، شاید میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور کئی بار تو روتے روتے پڑھا ہے. یعنی وہ کمال کتاب لکھی ہے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب، مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے. اس کتاب کا نام ہی سیرت رسول ہے.
اور آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، بالکل چیپٹر وائز انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیا تھے، ولادت کے وقت کے واقعات کیا تھے، بچپن میں لائف مبارک، زندگی مبارک کیسی تھی، پھر ابتدائے اسلام کے واقعات کیا تھے، پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ اس میں پڑھیں، مدینہ پہنچ کر پھر پہلی ہجری میں کیا ہوا، پھر جنگ بدر کیسے ہوئی، غزوہ احد کیسے ہوئی، صلح حدیبیہ کیسے ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، روز کے کچھ صفحات پڑھیں باوضو ہو کر، اللہ اکبر۔ اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھوں گا تو میں کس کی باتیں پڑھوں گا؟ اور آپ یہ باتیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں۔ پھر اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ہیں، نبی پاک کا حسن بھی ہے، پیارے آقا کے اعضاء کے کمالات ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑا وقت نکالیں۔ ہاں، جس کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا ہے ان کے بارے میں تو جانو نا یار، پتہ ہی نہیں ہمیں ان کے بارے میں۔ یقین کریں میں 4-6 سوال کروں اس کے بعد جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اور جناب اپنے کرکٹروں کے بارے میں تو جناب پتہ نہیں، فٹ بالر کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہے۔ ہماری نبی پاک سے محبت کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے، ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہونا چاہیے جتنا ہمیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہمیں مطالعہ۔ میرا سب کچھ میرے آقا ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اللہ کرے ایسے بن جائے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب پچھلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ یہودی اور یہ عیسائی جو تھے یا اس زمانے کے مشرکین تھے، اور اب بھی جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے حسد میں مبتلا ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کریم جسے چاہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اچھا، یہ جو فضل کے ساتھ خاص فرمانا نا، اس پہ بڑی خاص حدیث ہے، میں نے خود بھی زندگی میں پہلی بار اس حدیث کو آج پڑھا ہے، آپ سنیں مزہ آ جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، فضل خداوندی مسلمانوں پر کیسا ہے، نبی پاک کے امتیوں پر کیسا ہے، پیارے آقا نے کس طرح بیان فرمایا۔ بڑی پیاری اگزامپل ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک شخص ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا اور کہا، کون ہے جو فجر سے لے کر نصف النہار یعنی ظہر تک کام کرے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے گا، میں اسے 1 قرات سونا اجرت میں دوں گا۔ سونا 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ 218 ملی گرام تقریباً۔ اور یہ نبی پاک نے فرمایا یہ مثال یہودیوں کی طرح ہے، یہودیوں کی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر ٹائم بہت ہوتا ہے، بہت کام کیا، 1 قرات سونا ملا۔ پھر وہ شخص اعلان کرتا ہے، کون ہے جو نصف النہار یعنی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، اس کو بھی 1 قرات سونا دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ عیسائیوں کی مثال ہے۔ پھر اس نے آخر میں اعلان کیا، کون ہے جو عصر سے مغرب کام کرے گا اور 2 قرات سونا دوں گا۔ عصر سے مغرب ٹائم کتنا؟ سب سے تھوڑا، اور اجر کتنا؟ ڈبل۔ فرمایا یہ مثال مسلمانوں کی ہے۔ یعنی پچھلی قوموں نے بڑی عبادتیں کی، جو عبادت گزار تھے نا وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بہت محنت کی، عمریں بھی لمبی لمبی، 300-300 سال، 400-400 سال عبادت۔ مسلمانوں کی عمر بھی تھوڑی، جنگل میں نہیں جانا ہے، جنگل میں جا کر ریاضت میں بھوکے پیاسے رہ کے عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہماری مسجد میں اے سی چل رہا ہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ عمر بھی تھوڑی، کام بھی تھوڑا، اجر بھی زیادہ۔ کیوں؟ سبحان اللہ، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب، ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کرے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جب یوں ہوا کہ اس امت نے کام تھوڑے کیے مگر اجر دگنا مل گیا، ڈبل مل گیا، تو یہود و نصارہ غصے میں آ گئے، بولے ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں اجر کم دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے؟ تمہیں تو پورا مل گیا نا، تمہیں نہیں دیا؟ ہاں، بولے نہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ پاک کا فضل ہے، رب کریم جتنا چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے۔
उन लोगों का तो पैसे कम नहीं हुए, जो उनसे बात हुई थी वो तो दे दिया ना। अब अल्लाह की मर्जी, एक ऐसी उम्मत आई, क्योंकि वो हबीब पाक की उम्मत थी, जो काम थोड़ा करती है अल्लाह अजर ज़्यादा अता फरमाता है। वल्लाहु बिल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम पर मेहरबानी की गई है कि हमें थोड़े थोड़े अमल पर ज़्यादा अजर, लेकिन इसकी वजह से दीगर अकवाम, दीगर मज़ाहिब के लोग हमसे हसद करते हैं और फिर उसी वजह से वो प्लान करते हैं। तो यहाँ ये बात हमें समझनी है कि हमें जो है वो थोड़ी से अमल पर जब अजर ज़्यादा दिया जा रहा है तो हमें अल्लाह की रहमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए और फिर वो आमाल भी करने चाहिए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अब आखिरी बात, हसद जो, इसके बारे में हमने कुरान से भी सुना, ये यहूद वाली बीमारी है, ये पुरानी बीमारी है और बदकिस्मती से आज मुसलमानों में भी हसद आ रहा है। खुदा के वास्ते अपने आप को हसद से बचाएं। हसद इतनी बुरी बीमारी है कि नबी पाक फरमाते हैं हसद ईमान मूंड देने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे एलवा जो है वो शहद को बर्बाद कर देता है। अब लोग हसद पाल कर बैठे हैं, हसद करने वाले का ही बेड़ा गर्क होता है। एक वाकया सुनिए जिससे आपको मजीद बात समझ आ जाएगी। एक शख्स था, बादशाह की बारगाह में था। सबक आमोस के वाकया किताबों में लिखा है कि वो बादशाह के पास रहता था और उस बादशाह ने उस अपने बंदे को, अपने दरबारी को बड़ा बड़ा रुतबा दिया हुआ था। उसकी बातें बड़ी अच्छी होती थी। वो एक जुमला बार बार कहा करता था, एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो और बुरे शख्स से बुराई से पेश आओ, क्योंकि बुरे इंसान के लिए तो खुद उसकी बुराई ही काफ़ी है। बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, क्योंकि बुरे शख्स के लिए तो उसकी बुराई काफ़ी है। हम क्या करते हैं, यार इसने बुरा किया मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ दें, उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। आप अच्छे बंदे कर, अच्छा काम करने वाले, एहसान करने वाले को एहसान से जवाब दें, नेकी का जवाब नेकी से दें। कोई बुराई कर रहा है, आप बुराई ना करें, छोड़ दें उसकी बुराई के हवाले, उसकी बुराई काफ़ी है। वो इसका एक जुमला बड़ा मशहूर था, बादशाह को बड़ा पसंद था। अब इसके दीगर वजीरों को हसद हो गया कि यार ये बंदा हर वक्त बादशाह के करीब है। प्लान किया कि किसी तरह बादशाह के कान भरते हैं और उसको मरवा देते हैं। बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, ये जो आप जिस दरबारी के बड़े गुण गाते हैं ना, बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छी बातें करता है, ये आपके बारे में पीछे बुरी बातें करता है। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा बादशाह सलामत, ये तो कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है। कहा अच्छा मेरे बारे में ऐसा कहता है? कहाँ, कल देख लीजिएगा, कल आएगा तो अपने मुंह पे हाथ रख के नाक बंद करके आपसे बात करेगा। कहा ठीक है आने दो कल। अब उन दरबारियों ने क्या किया, उस बंदे की घर पे दावत की और उसको कच्चा लहसुन, प्याज और सारी चीज़ें खिला दी। अब ये जब सुबह दरबार में जाने का टाइम हुआ, कहता यार मुंह से बदबू आ रही, बादशाह को कैसा लगेगा। वो अपने मुंह पे हाथ रख के गया। तो बादशाह समझ गया कि ये तो वही बात है, हासिद यही करते हैं ना, चुगलखोर, कान भरते हैं उल्टा। बादशाह ने कहा ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे बारे में ये सोच रहा है कि मेरे मुंह से स्मेल आती है। एक खत लिखा बादशाह ने एक सिपाही के नाम कि जो ये खत लेकर आ रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो और इसकी खाल के अंदर भूसा भरकर इसकी लाश मुझे भेजना। बड़ा गुस्सा बादशाह को, खत पकड़ा दिया उसको, जाओ जाके उस वजीर को देना, उस सिपाही को देना, पढ़ना नहीं। और वो जो हसद करने वाला था वो सारा माजरा देख रहा है कि यार मैं तो समझा बादशाह सलामत आज इसको मरवा देगा, बादशाह ने तो तोहफा, क्योंकि बादशाह का ये अंदाज होता था कि वजीर के पास भेजता था या सिपाही के पास भेजता था कि इसको इतने पैसे इनाम में दे दो, तो वो तो समझा कि उसको इनाम दे दिया बादशाह ने। तो जैसे ही वो बंदा बाहर निकला तो वजीर ने कहा ये पर्चा मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ सिपाही को। ठीक है आप पहुंचा दें। उस बंदे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने वो पर्चा उसको पकड़ा दिया। अब जो हासिद था, हसद करने वाला बंदा था वजीर, वो पहुंच गया उस सिपाही के पास और जाके खत पकड़ाया। जैसे ही खत खोला तो उसने तो तलवार निकाली, का तुम्हारी तो गर्दन उड़ाने का हुक्म है। कहा नहीं मेरा खत नहीं है, ये खत तो उसको मिला था। कहा नहीं बादशाह ने ये लिखा है जो खत लेकर आया उसको मारना है। उसका गर्दन भी उड़ाई, उसकी लाश में भूसा भर गया। अगले दिन सुबह हुई तो वो बंदा फिर पहुंच गया बादशाह की बारगाह में, कहता है या बादशाह सलामत, एहसान करने वाले का बदला एहसान से दीजिए और बुराई करने वाले को उसकी बुराई पर छोड़ दीजिए, बुराई काफ़ी है उसके लिए। बादशाह कहता है तुम जिंदा कैसे हो? क्यों क्या हो गया? कल तुम आए थे, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया था। वो पर्चा तो मैंने फला बंदे को पकड़ा दिया। फला बंदे को पकड़ा, वो तुम्हारे बारे में वही तो कहता था। बादशाह सलामत, मैं तो आपका अदब कर रहा था, मेरे मुंह से कल स्मेल आ रही थी, मैंने लहसुन खाया हुआ था, इसलिए मुंह पर हाथ रखा कि आपको तकलीफ ना हो। तो बादशाह कहता है जो तुम कहते थे वो सही था कि एहसान का बदला एहसान से दे दो, बुराई करने वाले के लिए उसकी बुराई काफ़ी है। ये वाकया है। मगर यकीन करें जो आज, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें ना, जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है ना उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता।
وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حدیث کے الفاظ سنیں, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی روزے سے ہو, تلاوت بھی کرے, صدقہ خیرات بھی کرے, بڑی مشکل سے سارا دن نیکیاں کرے, اور رات جا کر ان نیکیوں کو آگ لگا دے, تو کتنا افسوس ہوگا کہ یار اس لیے نیکیاں کی تھی. دنیاوی مثال دیتا ہوں, سارا دن کام کریں, جاب کریں, محنت کریں, مزدوری کریں, اور آخر میں گھر جا کر سارے دن کی کمائی کو رکھیں اور آگ لگا دیں. کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے اس بندے کو, یار پورے دن کی کمائی کو آگ لگا دی, کمایا کیوں تھا؟ نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے اگر بندہ حسد رکھتا ہے. اور آج اتنا حسد عام ہو گیا, بھائی کو بھائی سے حسد, بہن کو بہن سے حسد, دوست کو دوست سے حسد. کیوں ہم حسد کرتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں اللہ پاک کی مرضی, وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. ہم اللہ کی تقسیم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کو گاڑی کیوں مل گئی, اس کو بنگلہ کیوں مل گیا, یہ ترقی کیوں کر گیا, میں پیچھے, یہی تو حسد ہے نا. ایکچولی حسد یہ کہ جب اگلا ترقی کرتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ عطا فرما رہا ہے, ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا ایک اور عجیب بات, جس سے حسد ہے نا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہم. ایسا تھوڑی کہ میں حسد کروں گا تو وہ نیچے ہو جائے گا. اللہ نے عزت رکھی ہے, سارے پاکستان اس سے حسد کرے نا, کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ. ہم اپنا ہی نقصان, ایک تو نیکیاں برباد کر رہے ہیں, الٹا حسد کرنے والے کا ایک اور پرابلم کیا, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو ٹینشن بڑی رہتی ہے, وہ بے سکون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جل رہا ہے نا, وہ آگ میں جل رہا ہے, حسد ہو رہا ہے, جیلسی ہو رہی ہے. ہمیں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی, دماغ بہت سوچ رہا ہوتا ہے. تو چیک کریں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. اچھا حسد جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھے کسی جاننے والے سے ہی ہوتا ہے. ہاں مجھے کراچی میں رہتے ہوئے نائجیریا کے کسی بندے سے حسد نہیں ہوگا, جانتا ہی نہیں تو کیا حسد ہوگا, کسی رشتہ دار سے ہوگا, کسی دوست سے ہوگا, ہاں کسی کاروبار, ہم جیسے کاروبار کرنے والے سے ہوگا, ہم جیسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا. حسد تو نبی کے بیٹے کو کروا دیا تھا. قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ حسد پروف کوئی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے کہ جس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہوتی ہے, کسی کی تعریف کریں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر ہو رہی ہے تو توبہ کریں, حسد کو نکالیں اپنے اندر سے. میں حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, میں اپنا بگاڑ رہا ہوں, میری نیکیاں برباد, میری بے سکونی, میں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوں. نہیں, اپنے دل صاف کریں یار, خوش ہونا سیکھیں, لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں. ہاں یہ جملہ سیکھ جاؤ کہ سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. کوئی آ کر بتائے نا یار اس نے نیا بنگلہ بنا لیا, اللہ اور برکت دے. اچھا ہوتا یہی ہے, اس لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے تھے ارے ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت دے, دل میں تکلیف ہو رہی ہے, 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا. بھائی ہاں فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے, ہاں ہاں ماشاءاللہ, مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ اچھا اس کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسے سے لی ہوگی. یار اللہ نے اس کو, اچھا اگر اس نے غلط کیا ہے تو تم کو آڈیٹر کس نے بنایا؟ وہ جانے, اس کا رب جانے نا. اس کا بنگلہ غلط, اس کا کاروبار غلط, وہ آپ کو کس نے کہا چیک کرنے کو؟ وہ اللہ اور جانے, وہ جانے. ہم ترقی میں خوش نہیں کیوں نہیں ہو رہے یار؟ یہ مشہور کیسے ہو گیا, اس کو تو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, اچھا اتنا خوبصورت کیوں ہے, میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہاں میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہو گئے. حسد کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیں, اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رشک. اے اللہ اس کو دیا ہے اور دے دے, مجھے بھی دے دے. میرے رب کے پاس تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم یہ برباد ہو جائے؟ یہی وہ حسد ہے جو یہودیوں کی بیماری تھی, جو بدبختوں کی بیماری تھی, آج مسلمانوں کے اندر آ گئی. چھوڑ دیں کسی کی ترقی, کسی کی خوشحالی, کسی کی خوشی میں تکلیف میں آنا چھوڑ دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, خود ہی تکلیف میں رہیں گے. اور اگر یہ ہو گیا ہے نا, ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, انسان ہے, میں نے کہا حسد پروف نہیں ہے ہم لوگ, تو پھر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, اے اللہ میرے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, اے اللہ غیبت سے پاک کر دے, مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے. انجوائے کرنا سیکھیں, خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں تو, اور اس کو اور دے, یہ بھی کہا کرو. بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں جس سے حسد ہو گیا نا, پہلے چیک کر لو کہ ہاں یار ایک بندہ ہے تو صحیح کہ جب بھی اس کی
ترقی سنتا ہوں، جب بھی اس کی جناب کوئی بڑی بات اس کو مل جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اے اللہ اس کو اور دے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا، اس کے لیے دعا کہاں سے کریں؟ تو اس کا مطلب پرابلم ہے نا کہ تمہیں مسلمان کے لیے دعا کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، یہی تو حسد ہے، یہ تو ٹیسٹر ہو گیا نا کہ اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ میں اس کی دعا نہیں کر پا رہا، دعا کرتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ یہی چیکنگ تھی، یہی ٹیسٹ تھا، یہی وائرس ہے، اور یہ وائرس نکلے گا ہی ایسے کہ آپ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کریں، تھوڑے دن لگیں گے پھر یہ وائرس اتر جائے گا، پھر کلین ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی آ کر کہے گا نا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی ہے، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کلین ہو جاؤ گے۔ اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو جس کی تعریف میں، جس کی ترقی میں پرابلم ہے اسی کے لیے دعا کریں۔ ہاں اللہ سے یہ بھی کہیں میرے مولا مجھے بھی دے دے۔ جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے وہ رب کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور جس نے دوسروں کا برا سوچا تھا آخر میں کیا ہوا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی گئی نا۔ اللہ کرے کہ آج قرآن کے اس واقعے سے ہم میسج بھی لیں، سبق بھی لیں، حسد کو اپنے دل سے نکالیں۔ ارے دل سے گندگی نکلے گی تو سینہ مدینہ بنے گا نا۔ ہم تو عشق رسول کی بات شروع کر کے بیٹھے تھے، اگر سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنانا ہے تو دل سے یہ ساری گندگیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ کریم جمعے کے مبارک دن کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف اور اجیلا